بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لوہے نور۔ ناظرین، میں ایک اخبار ہوں۔ یوں تو میری پیدائش کو صدیاں بیت گئی ہیں، مگر جب میں نے ہوش سنبھالا تو یہ ملک چین تھا۔ صحافت نامی گھرانے نے شروع سے مجھے اپنی گود میں لے لیا اور میں آج تک اسی گھرانے میں رہتا آ رہا ہوں۔ میں نے دنیا کے تمام ممالک کا سفر کیا ہے، اس لیے پوری دنیا میں میری اولاد مختلف ناموں سے آباد ہے۔ میرا بنیادی کام لوگوں کو باخبر رکھنا ہے۔ میں اپنا یہ فرض پوری مستعدی سے سر انجام دیتا ہوں۔ البتہ کہیں کہیں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، مگر یقین مانیے میری نیت بری نہیں ہوتی۔ میری کامیابی کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، چنانچہ اکثر اوقات مجھے قید و بند یا اشتہارات کی بندش جیسی صعوبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ میں پیدائشی طور پر بہت تیز ترار واقع ہوا ہوں، لہٰذا صحافت گھرانے کے افراد اپنی باتیں میرے دل و دماغ میں اور کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور میں اس امانت کو مطلوبہ لوگوں تک دیانتداری سے پہنچا دیتا ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری فیملی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ٹی وی، ریڈیو، سوشل میڈیا جیسے ہوشیار بھائی بھی اس میدان میں قدم جما چکے ہیں۔ تاہم بڑا بھائی ہونے کے ناطے آج بھی میری بات بہت سنجیدگی کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ دل کی سناؤں تو میرا احساس ہے کہ نئی نسل کان اور پیٹ کی بڑی کچی واقع ہوئی ہے۔ یہ ہر ایرے غیرے کے ساتھ دوستی لگا لیتی ہے، جو پھر اس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے بڑی دفعہ سوچا کہ الیکٹرانک میڈیا کو اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دوں، مگر اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ سوچتا ہوں خود ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو احساس ہو جائے گا۔ بچپن میں میرے کپڑے اور رہن سہن کچھ خاص نہیں تھا، غریبی بھی تھی اور حالات بھی سازگار نہیں تھے، مگر جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا تو میرے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا۔ آج کل رنگ برنگے بلکہ بھڑکیلے کپڑے پہنتا ہوں اور میک اپ بھی فیشن کے مطابق خوب کرتا ہوں، کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ بچپن میں میرا حلقہ احباب بہت کم تھا، اب جوانی کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے میرے دوستوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاست سے لے کر مذہب تک، کھیل سے لے کر تجارت تک، اور تعلیم سے لے کر جرم و سزا تک کے ساتھ محفل رہتی ہے۔ ایک دوست ہونے کے ناطے جہاں ان کی حمایت میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہوں، وہیں ان کے کمزور پہلوؤں پر کڑی تنقید کا حق بھی رکھتا ہوں۔ سیاست سے میری دوستی گہری اور دیرینہ ہے، اس کے ساتھ تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ بھی ہو جائے تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے اہل اقتدار کی باندی قرار دیتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں جہاں پر میں حاکم وقت کی زبان ہوں، وہیں پر ہر غریب مظلوم کا ہاتھ اور زبان بھی ہوں، کیونکہ آخر کار مجھے گھٹی تو آپا غیر جانبداری نہیں نے دی تھی۔ میں معاشرتی اونچ نیچ کو بالائے طاق رکھ کر ہر مکتبہ فکر کا ترجمان ہوں۔ میرا ہر دل عزیز ہونا اس سے ثابت ہے کہ بہت سے لوگ مجھے ناشتے کے ساتھ ہی بلا لیتے ہیں اور دن بھر میری باتیں سنائے اور باتیں دہراتے رہتے ہیں۔ میں اس بچے کی مانند ہوں جو اپنا دکھ اور خوشی ہر کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ میں کبھی اس کڑیل جوان کی طرح بھی ہو جاتا ہوں جو مظلوم کی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں گز بھر لمبی زبان رکھتا ہوں، اور اس بوڑھے کا دماغ بھی میرے اندر ہے جو زندگی بھر کا تجربہ رکھتا ہے۔ انسانوں کی طرح میں بھی کبھی کبھار خوش ہوتا ہوں تو میرے اندر بھی بہت سے غم پوشیدہ ہیں۔ کسی بھی اندھوناک واقعہ کا اثر میری پیشانی پر ہوتا ہے۔ کہیں کوئی شرمناک واقعہ ہو جائے تو میرا انگ انگ اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔
جہاں دنیا کی تمام چھوٹی بڑی لائبریریاں میرے وجود سے خالی نہیں ہیں، وہیں اکثر اوقات وقت کے بے رحم تھپیڑے مجھے پکوڑوں والی دکان کا رزق بھی بنا ڈالتے ہیں۔